نہر کے کنارے چلتے چلتے زمرد ٹھٹک کر رک گئی، پلٹی اور پوری طرح اس منظر کی ہولناکی کا شکار ہو گئی تھی۔ دل دھک دھک کرنے لگا اور قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ منہ اندھیرے اپنے محبوب سے چوری چھپے ملاقات کا نشہ ہرن ہو گیا اور اس کی جگہ دہشت نے لے لی۔ اضطراری حالت میں قریب ہی موجود کانٹوں بھری جھاڑیوں کو سہارے کے لیے پکڑنا چاہا تو ہاتھ لہو لہان ہو گیا۔ وہ اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ تو رہی تھی، مگر دماغ اس کا ترجمہ کرنے سے قطعی قاصر معلوم ہوتا تھا۔ جب تھوڑی دیر بعد دماغ اس صورتحال کو کچھ سمجھنے کے قابل ہوا تو وہ بے اختیار چیخنے چلانے لگی تھی۔ چند ہی قدم کے فاصلے پر پل کے قریب گاؤں کی مسجد کے امام مولوی ہاشم الدین کی خون میں لت پت ناش پڑی ہوئی تھی۔ 40 سالہ مولوی ہاشم الدین کے قتل نے پورے گاؤں میں فرقہ وارانہ فساد کو خطرناک حد تک تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ کئی مردوں کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور کئی ہاتھ اپنے ہتھیاروں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ متوقع ہنگاموں کے خوف سے تمام عورتوں کے دل لرز رہے تھے۔ شادی شدہ عورتوں نے اپنے بچوں کو گھروں کے اندر بند کر لیا تھا اور شوہروں کی ہر حرکت پر مسلسل نظر رکھے ہوئی تھی تاکہ ہر صورت ان کو باہر جانے سے روک سکے۔ مولوی صاحب کو دفنایا جا چکا تھا اور اب پورے گاؤں کی گلیاں بالکل سنسان پڑی تھی۔ ہواؤں میں ایک عجیب پراسرار خوف بسا ہوا تھا۔ ابھی کل ہی تو جمعے کے خطبے میں مولوی صاحب نے مختلف فرقوں کے ایک مذہبی تہوار کو نہ صرف غیر اسلامی اور شرک قرار دیا تھا بلکہ ایسا کرنے والوں کے خلاف کھلا اعلان جنگ بھی کر دیا تھا۔ اسی لیے سب کا گمان تھا کہ مولوی صاحب کا قتل گاؤں کے چودھری شفیق نے اپنے لاڈ پیار میں بگڑے بیٹے سراج کی خواہش پر کروایا تھا، جو چودھری صاحب کے شادی کے 21 سال بعد بہت منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا۔ حد سے زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے اس کی کوئی بات ٹالنا ممکن نہیں تھا۔ سراج نے بہت بڑے پیمانے پر نہ صرف یہ مذہبی تہوار منانے کا ارادہ کر رکھا تھا بلکہ شہر سے بطور خاص بہت سے دوستوں کو بھی بلوایا ہوا تھا۔ مولوی ہاشم کو پہلے بھی سراج کی کچھ معمولی سی غیر شرعی حرکتوں پر اعتراض رہتا تھا، مگر اس بار تو بات حد سے بھی بڑھ گئی تھی، جس کی نہ صرف مولوی صاحب نے سخت مذمت کی تھی بلکہ ہاتھ سے برائی کو روکنے کا اندیہ بھی ظاہر کیا تھا۔ یہ اور بات کہ مخالف فرقے والوں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو قتل کر کے اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ دیا تھا۔ مولوی صاحب کی 26 سالہ جوان بیوہ ہاجرہ نے جب یہ اندوناک خبر سنی تو شدت غم سے حواس کھو کر پتھر کی مورتی میں بدل گئی۔ نہ آنکھ سے کوئی آنسو ٹپکا اور نہ کوئی گریہ زاری کی۔ آسمان کی جانب نظریں اٹھائے ساکت و جامت بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ ابھی تو بستر کی سلوٹوں میں بچھڑ جانے کا لمس تازہ تھا اور سامنے ہی ان کے جوتے کا ایک پیر دوسرے پیر پر الٹا پڑا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو کیا یہ ممکن تھا کہ جوتے پر جوتا الٹا پڑا رہتا؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو کھانا بھی درمیان میں چھوڑ کر پہلے اٹھ کر جوتے کو سیدھا کرتے تھے، کیونکہ ان کو جوتے کی آسمان کی طرف پشت خدا کے حضور بہت بڑی گستاخی محسوس ہوا کرتی تھی۔ ہاجرہ کی نظر اپنے لیے کاٹے گئے سیب پر جیسے جم کر رہ گئی تھی۔ 11 سال سے یہی معمول تھا۔ ہر رات سونے سے پہلے وہ اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ کر سیب کھلایا کرتے تھے۔ کل رات بھی معمول کے مطابق کاٹا تو تھا مگر کھانے کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ مولوی صاحب کے خیال میں وہ خود سے بہت لاپرواہ اور بے نیاز تھی، جسے نہ تو کھانے پینے کا کوئی شوق تھا اور نہ ہی پہننے اوڑھنے سے کوئی دلچسپی تھی۔ بس ہر وقت چپ چاپ سر جھکائے شوہر کی خدمت میں مگن رہتی۔ اس لیے مولوی صاحب شوہر کے ساتھ ساتھ ایک ماں کی طرح اپنی بیوی کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ویسے بھی دنیا میں ایک دوسرے کے سوا ان دونوں کا تھا ہی کون، جبکہ سونی گود بتاتی تھی کہ دور کہیں آسمانوں پر اس جوڑے کو بے اولاد رکھ کر آزمائے جانے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر ہی تو ابھی تک جیتے آئے تھے۔ اب وہ کیوں اور کس کی خاطر زندہ رہے گی، یہی سوچ سوچ کر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ زاہد کی بیٹھک میں مولوی صاحب کے حامیوں کا گٹھ جوڑ ہو رہا تھا۔ خالد غصے کے مارے منہ سے جھاگ نکالتے ہوئے بولا، یہ کافر لوگ اسلام کو بھلا کیا سمجھتے؟ کیا ان کو معلوم نہیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان اور ناک کے بدلے ناک؟ ہمارے ہوتے ہوئے مولوی صاحب کا خون رائے گا نہ جائے گا۔ سمد نے بھی خالد کو بڑھاوا دیا اور بولا، پچھلی بار مخالف فرقے نے ہمارے 7 بندے مارے تھے
اور ہم ان کے صرف 4 ہی مار سکے تھے. ایک کا ادھار چکانا بھی باقی تھا اور اب مولوی صاحب کو ملا کر تو 2 ہو گئے ہیں. زاہد نے بھی گفتگو میں حصہ لیا اور ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولا, ہم کوئی نامرد ہیں کیا؟ تم سب حامی تو بھرو. ایک کے بدلے میں 4 کو ماریں گے. اس بار ہمارا پڑڑا بھاری نہ ہوا تو سمجھو ہماری عزت خاک میں ہی مل جائے گی. ہمیں ہمارے 2 کے بدلے میں ان کے 3-4 بندے مارنے ہی پڑیں گے. اور اس کے بعد وہ سب مل کر اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق ان کافروں کے نام پیش کرنے لگے جن جن سے دین اسلام کو سخت خطرہ درپیش تھا. چودھری کے بیٹے سراج کے نام پر سبھی متفق تھے کہ چودھری کی طرف سب کا کچھ نہ کچھ ادھار نکلتا تھا اور وہ چکانے کا اس سے بہتر موقع اور کب ملے گا بھلا. اس کے علاوہ بھی تیزی سے باقی اسلام دشمن عناصر کی فہرست ترتیب پانے لگی. زاہد نے اپنے ہمسائے نذیر کمہار کا نام پیش کیا جس نے پچھلے سال 2 جواں دبئی پلٹ بیٹوں کی ایما پر اپنی دیوار زاہد جیسے بڑے زمیندار سے اونچی کر کے گویا ان کی خاندانی غیرت پر تماچا رسید کر دیا تھا. سب نے سر ہلا کر منظوری دے دی, بلکہ سمت کا خیال تھا کہ نذیر کمہار کی بجائے اس کے دونوں جوان بیٹوں کو مارنا اسلام کی کہیں زیادہ بڑی خدمت ہو. اس کے بعد سمت نے 6 جوان بیٹیوں کے باپ ماسٹر کرم اللہ کا نام پیش کیا جس نے سمت کو آوارہ کہہ کر اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا. سب نے تائیدی انداز میں سر ہلا کر اس کی پیٹھ ٹھوکی. اچانک خالد کے چہرے پر رحم کے جذبات چھلکے اور پریشانی سے بولا, مگر اس کو مار دیا تو اس کی 6 جوان بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ یہ سن کر باقی 2 نے ایک دوسرے کو خباثت بھری نظروں سے دیکھا اور سمد ایک آنکھ بھیج کر ہنسا. تم کیوں فکر کرتے ہو, ہم تینوں ہیں نا, سو 2 کا بوجھ اٹھا لیں گے. یہ سوچ کر تینوں مسکرانے لگے. اسلام کے فرقہ پرست مجاہدین نے جب ان کافروں کو جہنم واصل کرنے کا منصوبہ مکمل کر لیا تو جدا ہونے سے پہلے اسلام زندہ باد کا دبا دبا مگر بہت پرجوش نعرہ لگایا اور ہاتھ ملا کر اور رخصت ہو گئے. دوسری طرف چودھری اور اس کے حواری بھی آنے والے طوفان سے ہرگز بے خبر نہ تھے. وہ بھی صبح سے اسی منصوبہ بندی میں مصروف تھے کہ فرقہ وارانہ بھڑکتی ہوئی اس آگ کو کس طرح اپنے مذموم مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. یہاں بھی بہت عرق ریزی کے بعد ان دشمنان اسلام کی فہرست بنائی جا رہی تھی کہ جن کے زندہ رہنے سے اسلام کا تابناک مستقبل خطرے میں پڑ جانے کا اندیشہ تھا. ان کافروں کی سرکوبی بہت ضروری تھی. اس فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر چودھری کی زمین سے متصل زمین والی بیوہ عورت کا 16 سالہ بیٹا جمال تھا جس کو مار دینے کے بعد یہ زمین خود بخود چودھری کے حصے میں آ جانی تھی. بھلا ایک ان پڑھ بیوہ عورت بعد میں چودھریوں کا کیا بگاڑ لیتی, رو دھو کر صبر کر لیتی, بلکہ سہارے کی تلاش میں ان کی نوکرانی بھی بننے کو تیار ہو جاتی. دوسرے نمبر پر اپنے بیمار بوڑھے باپ, 3 بہنوں اور ایک بیوہ پھوپھی کے واحد کفیل سرمد کے ناپاک وجود سے دھرتی کو پاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ چودھری کے بیٹے سراج کو زمرد پسند تھی, جبکہ زمرد کو سرمد کے علاوہ کائنات میں کچھ نظر ہی نہ آتا تھا. سو زمرد کی نظر میں وسعت پیدا کرنے کے لیے سرمد کا منظر سے ہٹایا جانا اشد ضروری ہو چکا تھا. تیسرے اسلام دشمن عنصر کا نام موچی منظور تھا. وہ بیچارہ غریب انجانے میں چودھری صاحب کے عالم دین نظر آنے والے چچا کو رنگے ہاتھوں میں نوشی کرتے دیکھنے کا مرتکب ہو چکا تھا. اپنے چچا سمیت پورے خاندان کی عزت ایک موچی کے ہاتھوں برباد کرنے کا خطرہ مول لینے سے بہتر تھا کہ مذہب کی آڑ میں سر پر منڈلاتا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. چودھری کے خیال میں اچھائی اور برائی میں اس وقت تک کوئی تمیز نہیں کی جا سکتی تھی جب تک کہ وہ دنیا پر ظاہر نہ ہو جائے. سو چھوڑنے کی بجائے برائی کو چھپائے رکھنا اہم تر تھا, کیونکہ اس کے چچا تو اس شعر کی عملی تفسیر تھے کہ شام کو میں پی صبح کو توبہ کر لی, رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. شام کا ملگجا سا اندھیرا پھیلتے ہی کہیں کسی کونے میں گولی چلنے کی آواز آئی اور اس کے بعد تو جیسے تانتا ہی بن گیا. دشمنان اسلام کے خلاف بنائی گئی فہرست تو کہیں بہت پیچھے رہ گئی. اب تو یہ آگ اس قدر بھڑک چکی تھی کہ بچے بوڑھے کا لحاظ کیے بغیر سب کو خاکستر کرتی جا رہی تھی. ہر 2 طرف سے ایک مسلمان کے بدلے 4-5 کافر جہنم واصل کیے جا رہے تھے. چودھری کی زمین سے متصل زمین والی بیوہ عورت کا 16 سالہ بیٹا جمال
اس پورے معاملے سے بے خبر صبح سویرے اپنے دوست سے ملنے شہر گیا ہوا تھا۔ اس کی بوڑھی ماں دروازے میں کھڑی رو رو کر منتوں پر منتیں مانگے جا رہی تھی کہ آج اس کا بیٹا کسی صورت گاؤں واپس نہ آ سکے۔ جانے کیوں آج اس ماں کی دعا کو شرف قبولیت نہ بخشا گیا، اور جمال اس سارے معاملے سے بے خبر مکمل اندھیرا ہونے سے قبل اپنے گھر پہنچنے کی کوشش میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا آ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے پھوٹتی خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ سب گاؤں والوں کا راج دلارا پیارا نوجوان، جس کے بارے میں سب کہتے تھے کہ یہ بڑا ہو کر سائنسدان بنے گا، اس کے پاس ہمیشہ ہر مسئلے کا حل چٹکیوں میں نکل آتا تھا۔ اس نے چھوٹی چھوٹی بیٹریوں اور کئی بیکار چیزوں کو جوڑ توڑ کر اپنے محلے والوں کی سہولت کے لیے کئی چھوٹی موٹی ایجادات کر رکھی تھی۔ چارہ کاٹنے کی مشین کو بھی برقی بنا دیا تھا اور کنویں سے پانی نکالنا بھی آسان کر دیا تھا۔ اسے اپنی ماں کے کاندھوں میں شدید درد کے باوجود دودھ بلونے والی مشقت بہت تکلیف دیتی تھی۔ ہر وقت اسی کام کو آسان بنانے کے طریقوں پر غور کرتا رہتا تھا، اور آخر کار آج اس نے دودھ بلونے والی برقی مشین بھی بنا لی تھی۔ وہ اپنی ماں کو خوشخبری سنانے کو بےتاب بڑی بڑی چھلانگیں لگاتا ہوا دوڑا چلا آ رہا تھا۔ ویسے بھی آج صبح شہر جانے سے پہلے اس نے اپنی ماں سے اپنا پسندیدہ کوفتے کی گولیوں والا سالن پکانے کی فرمائش کی تھی، جس کا ذائقہ کئی بار صبح سے اپنی زبان پر محسوس کر چکا تھا۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں داخل ہوا تو کوفتے سے ذرا چھوٹے سائز کی گولی زبان کو چھوڑ کر عین اس کے دل والے مقام پر پیوست ہو گئی۔ اس نے حیرت سے ایک نظر اپنے دل سے بھل بہتے خون کو دیکھا اور دوسرے ہی لمحے خوف اور تکلیف سے آنکھیں بند کر لی۔ زبردستی ملنے والی شہادت نے اس کو مہلت نہ دی، ورنہ وہ شاید اس مسئلے کا بھی کوئی حل ڈھونڈ ہی لیتا۔ اس کی غیر معمولی ذہانت ماں، ملک اور مذہب سے والہانہ محبت سمیت خون کے ساتھ بہتی ہوئی زمین کی گہرائیوں میں جذب ہوتی جا رہی تھی۔ گاؤں کی عورتوں نے بہت کوشش کی تھی کہ مولوی صاحب کی بیوہ ہاجرہ کچھ رو پیٹ لے اور آنسو بہا لے تاکہ اس کے دل کو چین مل جائے، مگر وہ تو کسی پتھر کی طرح بے جان نظر آ رہی تھی۔ میت کے سراہانے بھی یوں ہی بے حس و حرکت بیٹھی رہی، جیسے مرنے والے سے کوئی جان پہچان تک نہ ہو۔ اس کی نظریں تو ابھی تک اس کٹے ہوئے سیب پر جمی تھی جو کل رات مولوی صاحب نے اس کے لیے کاٹا تھا، مگر اس نے سختی کے ساتھ کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ گزری ہوئی رات کا ایک ایک منظر ذہن کے پردے پر جیسے نقش ہو چکا تھا۔ کل سارا دن برستی ہوئی بارش نے اس کو اندر سے اس قدر جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا کہ اس کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا تھا۔ اس کے تن من کی پیاس اور تڑپ اس قدر بڑھ گئی کہ وہ اپنی 11 سال تک دی گئی قربانی کو بھی بھول گئی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر مولوی صاحب سے اپنے مکمل ہونے کا یقین مانگ رہی تھی۔ یہ بخت نما لڑائی صبح 4 بجے تک مسلسل جاری رہی۔ ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد ہاجرہ نے آزادی مانگ لی، جس پر مولوی صاحب کسی طور پر بھی راضی نہ ہوئے تو اس نے بغاوت کی دھمکی دے ڈالی تھی۔ مولوی صاحب کچھ دیر تک اس کی آنکھوں میں بھڑکتی ہوئی بغاوت کی آگ اور دھونکنے کی طرح چلتی ہوئی سانس کو بغور دیکھتے رہے، اور صبح ہوتے ہی اسے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دینے کا عندیہ دیتے ہوئے دروازہ کھول کر نہر کی طرف چلے گئے تھے۔